بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ تعریف و حمد و ثنا اس باری تعالیٰ کی جس نے تمام مخلوقات کو، تمام جن و انس کو صرف اپنے کن، اپنے کمر سے تخلیق کیا، اور درود و اس نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے پلک جھپکنے میں سینکڑوں میل کا فاصلہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھا، مسجد اقصی سے آسمان دنیا تک، آسمان دنیا سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے لے کر مالک الملک کے قرب تک ایک پلک جھپکنے میں طے کیا۔ اس نبی مرسلین، نبی رحمت، رسول رسول کی بارگاہ اقدس میں میرے کروڑوں سلام ہوں، جو ہر قسم کی تعریف توصیف سے مبرہ ہے، اور انہی ہی کی نالین کا صدقہ میں نے بھی یہ ایک اصول اپنایا بھی ہے، اور یہ ایک میں نے اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی ایک پوری زندگی کا جو سفر ہے اس میں بھی ایک جو اصول سیکھا ہے کہ اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے، اگر آپ دل سے پاک ہیں، اگر آپ نے کسی کے ساتھ کسی کا حق نہیں کھایا ہوا، یا کسی کے ساتھ اگر آپ نے کوئی اس طرح کی دھوکہ بازی اور کیا کہہ سکتے ہیں اپنا کسی کے حق تلفی نہیں کی، تو مالک الملک پھر بندے کے لیے وہ کام کرتا ہے جس کام تک بندے کی کبھی زندگی میں بندے کی اس کام تک اس کی سوچ بھی نہیں گئی ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا ضمیر مطمئن ہے، آپ کا دل مطمئن ہے، تو آپ کو نہ کسی کی آ کی فکر ہوتی ہے، نہ کسی کی واہ کی فکر ہوتی ہے۔ پھر آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کون بندہ میرے ساتھ مخلص ہے، کون بندہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، کس کے ساتھ میں نے کیسے چلنا ہے، کس نے میرے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ پھر اللہ آپ کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے، راہیں کھولتا ہے، اور آپ کے دشمنوں کے لیے لانتیں، ان کے لیے شکستیں، ان کے لیے مطلب پاتال کی تھا گرائیوں میں جنہوں کا مقدر بن دیتا ہے۔ تو آج میں چونکہ رمضان المبارک ابھی قریب ختم ہوا ہے، اور آج میرا شوال کی 6 تاریخ ہے، تو چونکہ ابھی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا جو ہمارے انسانوں کے نزدیک ایک فلسفہ بنا ہوا ہے کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، شیطان جکڑا دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر یہی سارا ایک فلسفہ ہوتا اور یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو رمضان میں ہر پیشے میں، ہر مکتبہ فکر میں اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ خباستیں اور اتنی زیادہ حرام خوریاں کیوں عروج پر پہنچ جاتی ہیں؟ وہی چیز جو رمضان سے پہلے ہم خریدتے ہیں 10 روپے کی، اور رمضان میں 100 روپے کی ہو جاتی ہے۔ تو چیز ہم خریدتے ہیں 100 روپے کی، رمضان میں 1000 روپے کی ہو جاتی ہے۔ جہاں ہم نے نثر بازیاں نہیں کرنی ہوتی، رمضان میں ہماری نثر بازیاں 100 ڈگری اوپر پہنچ جاتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شیطان تو جو شیطان کا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سرکار کی جو حدیث کا مفہوم ہے، اس میں سرکار فرماتے ہیں وہ شیطان کا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا ایک ماسٹر پیس جو ہوتا ہے وہ قید ہوتا ہے۔ جو شیطان کے چیلے جو ہوتے ہیں نا، وہ شیطان کے چیلے دنیا میں پھرتے رہتے ہیں۔ شیطان کے چیلوں میں انسان کا اپنا نفس بھی ہے، شیطان کے چیلے میں انسان کی وہ جو اس کی جو عادتیں جو راسخ ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی ہیں۔ اب دیکھیں نا، جنہوں نے دیال سنگھ کو مارا ہے دن دیہڑے پشاوری گلیوں میں، تو کیا جن لوگوں نے اس کو مارا ہے لوگ کیا کہتے تھے؟ اس کو مار کر لوگوں نے کہا ہوگا کہ وہ جہنمی ہے، اور اس کو مارنے والے وہ جنتی ہیں۔ تو کیا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم انسان کی جان کو لے لیں، اور ہم نے اگر کسی نے خدا نخواستہ کلمہ پڑھ لیا اگر غلطی سے، تو وہ کیا دوسری کی زندگی اجرت بنا دے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس انسان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ مسلمان ہے، یعنی جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مخلوقات محفوظ رہیں وہ مومن ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو پتہ نہیں مومن کا درجہ کیا بنایا، مومن کو ہم نے سمجھا کیا ہوا ہے۔ تو کہنے کی بات ہے، اور دوسری جو جس بات پر میں آج یہ ویڈیو ایک ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں، سب سے بڑی اس کی مجھے جو ضرورت پڑی یا مجھے وہ ویڈیو کا میں اپنا پیغام ریکارڈ کروا کر آگے پہنچانا میرا مقصود نظر ہے، میرا مطمع نظر ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ سورہ التکاثر 30 سپارے کی مختصر ترین صورت ہے۔ میرا خیال ہے صورت نمبر 97-98 ہے۔ تو مالک الملک یہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو لوگ مال گنتے ہیں۔ جو لوگ مال کیا گنتے ہیں؟ فرض کہ یہ میرے جیب میں پیسے پڑے ہوئے نا، یہ میں مال گننا شروع کر دوں، میں کہوں جی یہ 500 روپے ہے، یہ 100 روپے ہے، یہ 50 روپے ہے، یہ 20 روپے، یہ کیسے مل کر ہزاروں بنیں گے، ہزاروں کے بعد کیسے لاکھوں بنیں گے، لاکھوں کے بعد کیسے یہ کروڑوں بنیں گے، کروڑوں کے بعد کیسے اربوں بنیں گے؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ مالک پہلے فرما چکے الہاکم التکاثر، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو مال گنتے ہیں۔ اور آگے اگلی آیت میں اللہ کا فرماتا ہے حتی زرتم المقابر،
یہاں تک کہ خطہ یہاں تک کہ زرتم المقابر، وہ قبریں جا دیکھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا مطمئن نظر یہ ہوتا ہے مال 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 کے پیچھے ہم کیا دیکھیں، اللہ پاک دو جگہوں فرماتا ہے، مالک ملک فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عنده اجر عظیم، کہ یہ مال اور اولاد دونوں فتنہ ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں جو زیادہ لوگ جو نوسر بازیاں کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، اپنے کام میں نوسر بازی کرتے ہیں، اپنے کام میں بغیرتی کرتے ہیں، اپنے کام میں ناانصافی کرتے ہیں، ان کا مطمئن نظر کیا ہوتا ہے کہ میری بیوی نے آج مجھ سے یہ ڈیمانڈ کی ہوئی ہے، میں اس کو یہ چیز کیسے پہنچاؤں گا، میرے بچہ بڑے اسکول میں کیسے پڑھے گا، بڑے کالج میں بڑی یونیورسٹی میں کیسے پڑھے گا۔ تو اس کے لیے اپنا ان کی سیٹسفیکشن کے لیے، مطمئن ہونے کے لیے وہ نوسر بازیاں کرتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی، ایک EOBI کیس، ایک بڑا مشہور و معروف کیس تھا جس میں ڈاکٹر امجد چودھری نامزد مجرم تھا، ٹھیک ہے، جس نے کروڑوں اربوں روپے کی گھپلا کیا تھا۔ لیکن کیا ہوا جی، دنیا کا واحد جنازہ پاک میرے نزدیک، باقی بھی گزرے ہوں گے لیکن میری جو سماعتوں سے ٹکرایا ہے، جو میری بساطوں نے جو دیکھا ہے، وہ ایک واحد جنازہ جس جنازے کو دفن ہونے کے بعد لوگوں نے اعتراضات کیے کہ پہلے یہ ہمارا حق دے گا، اس کے بعد یہ اپنا اس کو ہم دفن کرنا چاہیے۔ تو کیا ہوا جی، اس کا کیس نیب کے ذریعے سپریم کورٹ میں آیا۔ اس وقت سپریم کورٹ چیف جسٹس تھا مشہور و معروف دجال افتخار چودھری۔ اس نے کیس کے دوران ہی اس امجد چودھری کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروایا، اور اربوں کی پلی بارگین کو لاکھوں اور کروڑوں پر لے کر آ کر اس نے امجد چودھری کو اس سے جس طرح کہتے ہیں نا کہ جس طرح مکھن میں سے بال نکل، اس طرح اس نے مکھن کی طرح اس کو بال نکال کر اس کو کلین چٹ دی۔ لیکن مالک ہے نا، مالک کے یہاں تو دیر ہوتی ہے لیکن مالک کے یہاں دیر نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں نا اللہ پاک فرماتا ہے مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ایک تدبیر تمہاری ہوتی ہے، ایک تدبیر میری ہوتی ہے، اور سب سے بہترین تدبیر وہی ہوتی ہے جو میری تدبیر ہوتی ہے۔ تو پھر وقت نے پلٹا کھایا، افتخار چودھری کا جس کو کہتے ہیں کہ اس کا تخت الٹا، افتخار چودھری کا نام لینا بھی، وہ لوگ یہ اس لیے کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی نا کہ علی احمد کرد جیسے مرد مجاہد کی ایک دن کی زندگی ارتضاء احسن جیسے شیطان ٹائپ وکیل کی ہزاروں سال زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ یہ ارتضاء احسن جیسے لوگ ہوتے ہیں یہی مافیا کے ڈرائیور بن کر مافیا کو ترغیب دیتے ہیں، اور علی احمد کرد جیسے مرد مجاہد جو ہوتے ہیں وہ ہر موقع پر للکارتے ہیں، ہر موقع پر ظالم کو للکارتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی ہمارے، چونکہ میرا بھی ایک اس طرح پیشے کے لحاظ سے میں مطلب وکالت بھی کرتا ہوں، میں وکیل بھی ہوں، میں جورسٹ بھی ہوں، کسی حد تک میں الحمدللہ ایجوکیشنسٹ بھی ہوں۔ تو اس میں جو وکالت کے عنصر میں تو ہمارے یہاں ایک ایسی ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو وقت کے فرعونوں کے سامنے بیس جاتی ہیں، وقت کے فرعونوں کے سامنے آ کر۔ اب جس طرح سب سے بڑی مثال ہے، اگر یہاں ایک بات دیکھیں، یہ دم چھلا نما جو ریاست ہے، اس ریاست میں ابھی حال ہی میں ایک کٹھ پتلی وزیر اعظم کا انہوں نے نیچے سے اوپر کیا اور اوپر سے نیچے کیا، تو اس میں اس میں بھی عبرت کے نشانات ہیں۔ کس کے لیے؟ سنٹورس سرکار تنویر الیاس کے لیے، کہ اس نے اپنی قانونی مشیران کی ٹیم میں ہر وہ نکما، ہر وہ نائل بندہ رکھا تھا جو اس کا جی حضوری تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ، بڑی مشہور و معروف بات ہے شاکر صاحب، کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ جوشیلے ہیں تو اپنی ٹیم میں، اپنے مشیران میں 2-3 ایسے مضبوط دماغ کے، مضبوط اصحاب کے، جس کو کہتے ہیں قانونی داؤ پیچ والے، مصلحت والے، اس کے بعد کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، اپنا داؤ پیچ سمجھنے والے، سیاسی امور، سیاسی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سیاست ہماری آگے، سیاسی امور جو عوام و تفہیم کو جانتا ہو، اسے 2-3 مشیر آپ لازمہ رکھیں جو آپ کو اکثر ملتی رہے وہاں سے، ان سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھدار ہیں تو پھر اپنی ٹیم میں 2-3 جوشیلے لوگ رکھیں جو آپ کی تحریک کو جوش سے زور دیتے رہیں۔ لیکن تنویر الیاس کے لیے نہ وہ بات ہوئی اور نہ یہ بات ہوئی، وہ پیسے کے زور پر آیا تھا، پیسے کے زور پر ہر چیز کو خریدنا چاہا، پیسے کے زور پر غلام ہوا۔ ایسے تو یہ سسٹم سارے ہی چوروں کا سسٹم ہے، اس میں ہم نے کسی کی کیا کرنی ہے تعریف، کسی کا اگر فرض کیا میں اس کی کوئی ایپ جوئی یا کرنا شروع کر دوں یہ باتیں، تو وہ شاید کیا پتہ کسی اور رخ میں چلی جائیں، اس لیے میرا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو میں آتا ہوں اپنی اسی متمع نظر، اسی مقصد کے اوپر، کون سا؟ الحاق متقاصر کے اوپر۔ تو کیا ہے جی، میری زندگی میں فرض کیا 35 رمضان گزرے ہیں، 36 گزرے ہیں، 37 گزرے ہیں، یا آپ تو 50 گزرے ہیں، تو میں نے اس رمضان مبارک میں 2-3 واقعات جو مختلف مواقع پر میں نے ایک اپنے حصوں کے نا کہ کسی بندے نے بڑی بس بات کی تھی نا کہ
جب آپ نے کوئی چیز مشاہدہ کرنا ہو یا مشاہدے سے کوئی چیز آپ نے تجزیہ کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے آنسر دو ہی ہیں. ایک آنسر کیا ہے کہ آپ تنہا رہے ہیں. تنہا رہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی تمام صلاحیتیں ایک نقطے کے اوپر مرتکز ہوتی ہیں وہاں پر. تو تنہائی میں آپ کو وہ فیصلے کرنے کا موقع ملتا ہے جو فیصلے کرنے کا آپ سوچ نہیں سکتے. اس طرح سب سے بڑی مثال ہے نا آئزیک نیوٹن کی مثال. بہت بڑا دماغ تھا, وہ بڑا پریشان تھا. گریویٹیشنل فورس مطلب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ زمین کیسے کسی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے, کشش شکل کیا ہوتی ہے. تو وہ 6 7 8 سال ہو رہے. آپ نے سنا ہوگا جس طرح فرض کہ میرے بال شاید بکھرے ہوں تو اس کے بال مکمل بکھرے ہوئے ہوتے تھے. تو بکھرے بالوں سے وہ پریشان تھا. وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو اسی اسنا میں سیب درخت سے نیچے گرتا ہے تو وہ خوشی سے چلچلا اٹھتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اپنا مقصد پا لیا. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ چیز جو بھی گرے گی زمین کی طرف وہ اس کی کشش کے ذریعے گرے گی. جس طرح فرض کہ ہم کھڑے رہتے ہیں, چلتے ہیں, ہم زیادہ تھکے تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں. تھکاوٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو میس ہوتا ہے اس کا کشش مطلب گریویٹیشنل فورس کے ساتھ ایک ریلیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنا مقصد پا لیا. لیکن ہمارا کوئی بندہ ہوتا ہے وہ سیب کو صاف کرتا کہتا ہے گولڈن سیب ہے یا یہ کالا کولا, اس کو کھاتا اور کھا کے اس کا مقصد پیٹ کی پوجا تھی اور اس کا مقصد کوئی لرننگ کا کوئی پرنسپل تھا. تو مطلب کہنے کی بات ہے کہ میں نے صرف 2 3 مطلب اس سال رمضان میں ان 35 40 45 50 سالوں میں میں نے سیکھا کہ رمضان کا اصل مقصد جو شروع ہوتا ہے نا شاکر صاحب, وہ شروع ہوتا ہے رمضان کے بعد. رمضان کے وقت نہیں, چونکہ رمضان کے وقت تو مالک الملک نے آپ کو کہہ دیے کہ آپ نے صبح سحری سے لے کر صبح صادق اور صبح کاذب سے لے کر آپ نے غروب آفتاب نہیں بلکہ وَأَتِمُ الصِّيَامَ عَلَى اللَّيْلِ رات ہونے تک روزہ پورا کرو. ہم لوگ تو پہلے ہی مطلب کیا کہ ہمیں تو مولویوں نے پھر بات سے بات نکلتی ہے. میں عید سے پہلے مطلب اپنے جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی ورکنگ پلیس سے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو روزہ ہمارا راستے میں ہو گیا. تو راستے میں نے ایسے من گھڑت لوگوں کی باتیں سنی اور اس لیے کہتے ہیں نا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی سفر کرنا آپ کی زندگی کا غنیمت ہوتا ہے چونکہ وہاں سے بھی آپ لرن کرتے ہیں. میں حیران رہے گا جی, لوگ کہتے ہیں جی آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ کھجور کھا لیں وہ کھجور. کسی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ کے پاس یا کسی ورکنگ لیڈی تھی یا کوئی 4 5 لوگ اکٹھے بیٹھے, انہوں نے پوری جو کہتے ہیں نا پوری کوسٹر کو کھجوریں بانٹنی شروع کر دی. تو ایک بندہ مجھے بھی کہنا کہ کھجور کھا لے. میں نے کہا یار تم اپنی کھجوریں کھاؤ, اپنا روزہ پورا کرو. میرا روزہ بھی پتہ نہیں افطار ہونے کا ٹائم 7 بجے ہو گیا 7:30 ہوگا. میں اپنے اللہ کو خود جواب دیں. آپ اپنی جو ہے نا مولویوں کا بنایا ہوا اسلام اپنے پاس رکھیں. تو جب پھر لوگوں نے افطار کیا تو میں نے چلو الحمدللہ میں کوئی اپنی تعریف نہیں کرتا, میں نے اپنے ٹائم پر یا اپنے جو جہاں تک میرے ضمیر نے مجھے اجازت دی میں نے اس وقت اس کو رکھا. تو پھر اسی اسنا میں گاڑی کھڑی ہوئی آ کر ایک ہوٹل کے پاس. تو ہوٹل پر لوگوں نے کیا کیا, آپ یقین نہیں کہ میں اللہ کو حاضر رکھ یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی کی بات ہے تقریباً ایسے 10 دن 15 دن پرانی بات. تو لوگوں نے نماز نہیں پڑھی. نماز جو پہلا فرض ہے کلمہ طیبہ, تو کلمہ شہادت تو آپ نے صرف ایمان میں داخل ہونے کے لیے, ایمان میں جب آپ داخل ہو گئے وہاں داخل ہونے کے بعد آپ کے لیے پہلی جو پرائرٹی ہے وہ نماز ہے. روزہ پرائرٹی نہیں ہے. نماز سے نہیں پڑھی. سب لوگ مطلب کھائبے کے اوپر بیٹھ کے, کیونکہ جن کا جس ٹائپ کو انہوں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہوا, تو انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا کس کے لیے؟ اپنی پیٹ کے لیے, اپنی پیٹ پوجا کے لیے. تو چلو بات کو یہاں ہی کنکلوڈ کر کے میں اپنے اصل ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. تو روزہ اصل کب شروع ہوتا ہے؟ رمضان کے بعد. جب رمضان ختم ہوتا ہے رمضان کے بعد اگر آپ کوئی بندہ آپ کے سامنے ظلم کر رہا ہے, سب سے بڑا, چونکہ میں ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہوں اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں کسی ادارے میں اپنے لیگل فرٹرنیٹی کے دوستوں کے ساتھ جہاں بھی میں بات کرتا ہوں تو میں بات سب سے پہلے کسی بات کرتا ہوں ظالم کے سامنے کھڑا ہونا اور حق کے اوپر کھڑا ہونا. باقی باتیں علیحدہ ہیں. نماز آپ پڑھیں نہ پڑھیں وہ آپ کو اور اللہ کا اپنا معاملہ ہے. روزہ رکھیں زکوٰۃ دیں حج کریں نہ کریں وہ اللہ اور آپ کا اپنا معاملہ ہے. آپ کے لیے پہلی پرائرٹی کیا ہے؟ 2 پرائرٹیز ہیں آپ کے لیے. ایک آپ حق کے اوپر کھڑے ہوں اور دوسرا آپ ظالم کے مخالف میں کھڑے ہوں. ظالم ہر وہ بندہ ہے, یہ نہیں ہے ظالم ہر وہ بندہ جو کسی بھی شکل میں معاشرے کے لیے ناسور بن چکا ہے, وہ ظالم ہے. وہ جج بھی ہو سکتا ہے, وہ کرنیل تا جرنیل بھی ہو سکتا ہے, وہ جرنلسٹ کیوں ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو جلا دیتے ہیں, جو ان کی صلاحیتوں کو, جو ان کی نوسر بازیاں ہیں ان کو ان کی صلاحیتوں کا روپ ڈالتے ہیں. پھر اس کے بعد جاگیردار تو ویسے بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک جونک ہے. جس طرح جونک جو ہوتی ہے نا وہ اگر کسی مطلب جسم کے ساتھ مس ہو جائے تو بندے کو لاغر کر کے چھوڑتی ہے.
جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا دیمک ہوتی ہے، دیمک جب دیوار فرض کی دیوار کے ساتھ چڑھے گی اوپر تو دیوار جیسے سیمنٹ کو بھی وہ مطلب وہ کھوکھلا کر دے گی، لکڑی کو کھا جائے گی. تو یہ بھی وہ جھونکیں جو سسٹم کو تباہ و برباد کرتی ہیں. اور سب سے جو ناسور ہیں وہ یہ جاہل عوام ہیں، جو مولوی بولے گا اس کے پیچھے لگ جائیں گے، جو کوئی اپنا جاگیردار بولے گا اس کے پیچھے لگ جائیں گے، عمران خان آئے گا تو اس کے فالوور بن جائیں گے، زرداری اٹھے گا اس کے فالوور بن جائیں گے، نواز شریف آئے گا اس کے فالوور بن جائیں گے. کیونکہ ان کی اپنی سوچیں، ان کی سوچیں گروی رکھی جا چکی ہیں، کیونکہ ان کی سوچیں غلاموں کی سوچیں تھیں، تو یہ سوچیں گروی ہو چکی تھیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ رمضان میں آپ نے یہ 3 باتیں سیکھنی ہیں کہ کوئی بندہ ظلم کر رہا ہے آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو آپ نے روزے کا مقصد پا لیا. کہیں کوئی آرام کھا رہا ہو، آرام کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کتا بلی کھا رہا ہوگا، کتا بلی کھانا پھر میرے نزدیک شاید کیا پتہ اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کسی غریب فرض کی ایک پٹواری ہے، چونکہ ہمارے معاشرے کا سب سے ناسور جو وہ پٹواری ہے، پٹواری کے پاس کوئی غریب، چونکہ امیر تو اس کو لفٹ نہیں کرواتے، وہ تو اوپر سے آتے ہیں نا، وہ تو کوئی ڈی سی سے سفارش کرائے گا، کوئی ایس سی سے کروائے گا، کوئی تحصیلدار سے کروائے گا، نیچے آئے گا پٹواری تو اس کے آگے بیس جائے گا. لیکن پٹواری کس کو کھاتا ہے؟ عام غریب عوام کو. اور یہ جب پٹواری کے پاس جاتی ہے غریب عوام تو کیا کرے گا؟ جب پٹواری کہے گا جی لاؤ جی مجھے جی وہ نقل جس کے 2 روپے ہیں، جس کی فیس 5 روپے زیادہ. آپ کو پتا نا آج کل ڈومیسائل اور اسٹیٹ سبجیکٹ کی فیس کتنی ہے؟ 5 روپے. لیکن کیا مجھے بتائیں کوئی پٹواری آپ کو یہ لکھنے کا 5 روپے لیتا ہے آپ سے؟ یا کوئی تحصیلدار یا ایسی آپ کو سائن کرنے کا 5 روپے لیتا ہے؟ وہ تو ہزاروں کے حساب میں لوٹتے ہیں آپ کو. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آرام ہے، اصل آرام یہ. جب آپ آرام سے رک گئے تو آپ نے روزے کا مقصد پا لیا، ورنہ آپ نے کیا پایا؟ بھوک پیاس ہی پائی ہے. 2 باتوں کی. تیسری بات کیا ہے؟ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ غریب کی بھوک کیا ہے، غریب کی پیاس کیا ہے. اب غریب کا مقصد نہیں ہے، بہت لوگوں نے مجھ سے پوچھا، بلکہ میں یہ ہوں میں بعض لوگوں کو پیسے دیتے نہیں ہوتا. آپ کے سامنے میں لوگ آتے ہیں یہ پیشہ ور گداگر، تو جیب میں اگر پیسے ہوں بھی تو میں کوشش کرتا ہوں ان کو پیسے نہ دوں. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جتنا آپ صدقہ دیں جتنا آپ دیں گے اللہ آپ کے رزق کو بھی برکت دے گا، لیکن کس کو دیں؟ سفید پوش طبقے کو، ان پیشہ ور بیکاریوں کو نہیں. اب لوگوں نے پوچھا سفید پوش ہوتا کون ہے؟ سفید ہر وہ بنا سفید پوش ہے. ایک بندہ ریڑھی لگا کر سامان بیچ رہا ہے دودھ کے اوپر، ٹھیک ہے نا، وہ جو کما رہا ہے وہ اس کے وسائل سے بہت کم ہے، چونکہ اس کے وسائل بہت، اس کے معذرت کے ساتھ اس کے وسائل نہیں، اس کی جو آگے لائبلٹیز بہت زیادہ ہیں. آپ اس کو دیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ممی ڈیڈی لوگ وہاں آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، مرد آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو آج اس سے 20 روپے کا 15 روپے کلو لے آئے. تو کیا آپ نے اس کا حق کھایا اس کو؟ اگر وہ 20 روپے مانگ رہا ہے آپ 25 روپے دے کر آئے اس کو، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ نے سفید پوش کی مدد کی ہے. ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 7 کاغذ چنتا ہے، 7 کاغذ بناتا ہے، 7 لفافے بناتا ہے، وہ بیچتا ہے، بیچ کر اپنی تعلیم پوری کر رہا ہے. آپ اس کو دیں، وہ آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کو 20 روپے ایکسٹرا دیں، یہ آپ کی کیا ہے؟ آپ کی مدد ہے. یہ کیا ہوا؟ پیشہ ور بیکاری ہے. کل ایک آئے گا، آج کل پھر آپ کے پاس آئے گا، پرسوں پھر آپ کے پاس. اب جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے سب سے بڑا کرپٹ جو نظام ہمارے یہاں نا وہ کیا ہے؟ رمضان میں رمضان پیکیجز کی تقسیم کرنا. اب یہ پیکیج لوگ بناتے ہیں، کالا دھن صاف کرتے ہیں لوگ، مطلب یہ جو ہمارے بدبخت قسم کے جو تاجر ہوتے ہیں یا جو ہمارے یہ بیوروکریٹ ہوتے ہیں، یہ اپنے حرام کی کمائی کو حلال کی کمائی کرنے کے لیے انہی پیشہ ور لوگوں کو جو رمضان پیکیجز کے نام پر پیکیج بناتے ہیں اور پھر آگے تقسیم کرتے ہیں. تو تقسیم ان کے پاس لیتا کون ان سے؟ لیتا وہی بندہ ہے جو بندہ کیا ہوتا ہے؟ پیشہ ور گداگر ہوتا ہے. کوئی جو ہوتا ہے نا اپنا، میں نے چونکہ خود ان آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ان کانوں سے سنا ہوا ہے. اور اسی پورے جو ہے نا، ایک ہوتا ہے عین الیقین آنکھوں سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے حول یقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. حق الیقین اور حول یقین کیا ہوتا ہے؟ عقل، بالخصوص عقل یقین، جو آپ کی تمام خواص خمسہ جس کی گواہ ہوں. تو میں نے ان کے ساتھ، میں نے زلزلے میں دیکھا ہے 2005 کے، 2010 کے سیلاب میں دیکھا ہے، پھر 2020 کے جو ابھی سیلاب ہے 2020-21 کے، اس میں میں نے خود اپنی اس پورے وجود کے ساتھ میں نے یہ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ کیا ہوتا ہے جو سفید پوش طبقہ ہوتا ہے وہ بہت پیچھے ہوتا ہے، اس سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. یہ سارے گداگر ہوتے ہیں جو ہاتھ پھیلانے کے لیے وہاں پہنچ گئے ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے نا پیشہ وروں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کریں. یہی رمضان کا اصل مقصد ہوتا ہے. رمضان کا اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کیا، ورنہ یہی ہوگا الہاکم التکاثر، پیسے جمع کرتے رہیں گے. ایک بندہ کہے گا جی میرے پاس آج موٹر سائیکل ہے، میں مہران کب لوں گا، مہران والا کہے گا میں آلٹو گاڑی کب لوں گا، آلٹو والا کہے گا میں کلٹس کب لوں گا، کلٹس والا کہے گا میں اپنا BMW کب لوں گا، وہ کہے گا میں نے مرسیڈیز کب لوں گا. اب تو سوان ہوتے ہوتے وہ قبر میں پہنچ جائے گا، لیکن اس کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوگی.
کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے جو اس کی مقصد ہے وہ مقصد اس کا وہ مقصد نہیں جو مقصد اللہ اس کا رسول اللہ رسول کیا کہتا ہے کہ میں نے انسان کو یہاں بھیجنے کا میرا مقصد کیا تھا؟ انسان کو بھیجنے کا میرا مقصد کیا تھا؟ میری اتباع کرنا. اتباع کا مطلب نماز و زکوٰۃ نہیں ہے. اتباع کا مطلب اللہ نے جو کام کہا وہ کرنا ہے، جو کام نہیں کہا اس سے رک جانا ہے. اب ہمارے یہاں تو اسلام میں بھی مختلف قسم کی نئی نئی خرافات نکل گئی ہوئی ہیں. اس لیے میرے آقا کی صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اسلام میں جو نئی چیز ہے وہ بدعت ہے، اور جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، اور جو گمراہی ہے وہ انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے. تو اللہ کا دین جو تھا وہ آسان سا دین تھا اللہ کا. اس کو ہم نے پیچیدہ بنا دی ہے. اس کو ہم نے ڈفرنٹ ٹرائنگلز کے اوپر مطلب اس کو لے کر چلے گئے. اس کی ہم نے تین تین تکونے نکال دی ہوئی. یہ سیدھا دین تھا اسٹریٹ لائن کی طرح. تو اس لیے چونکہ میری یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں اس کو یہاں ہی کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ کو رمضان سے آپ نے سیکھا کیا ہے. اگر یہ چیزیں آپ نے لے لی ہیں، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، پیشہ ور بیکاریوں کی بہکنی کرنا، اور تیسری بات کیا تھی؟ حلال اور حرام کی تمیز، تو آپ نے رمضان کا مقصد پایا. ورنہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے مقصد. یہ تراویح شراویاں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ روزے کسی کام کے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کا مقصد کیا کہتا اللہ پاک؟ کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون. اے ایمان والو، پوری آیت سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. اور اللہ اس آیت کے آخر پر اللہ کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ. متقی کیا ہوتا ہے؟ متقی کا مطلب نہیں ہے کہ ماتھے کے اوپر محراب بنا دینا. متقی کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں کے گوڑوں کے اوپر آپ کو نمازیں پڑھنے سے آپ کو اتنے بڑے بڑے ابھار ہو جائیں. متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس طرح علامہ اقبال متقی تھا. کیا ہوا علامہ اقبال؟ آج کوئی بندہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، میں نے کر لی ہے، بہت بڑا تیر مار لیے، کسی اور نے کر لیے، اس نے تیر مار لیے، ہم کہتے ہیں ہم تو ڈاکٹر بن گئے، ہم تو علامہ بن گئے. تو علامہ اقبال کو علامہ اقبال کہتے ہیں. اس کی بھی آج آپ کو علامہ کیا علامہ اقبال آپ بھی کیا سمجھا کہ اس نے کوئی کلا لگایا تھا وہ علامہ بن گئے؟ داڑھی اس کی داڑھی نہ کلا تھا. علامہ کہتے ہیں عربی میں اس کو جو اپنے علم میں ایٹ دا پیک ہو. جس طرح انگریزی میں ہم کہتے ہیں ڈاکٹر، کیونکہ ڈاکٹر تو یہ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوگا نا، اس طرح پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو ہم جب عربی زبان میں کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں علامہ. تو علامہ اقبال نے کیا وہ متقی تب بنا تھا نا جب وہ 1905 میں پی ایچ ڈی کر کے آیا واپس. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یورپ میں دوبارہ جاؤں گا. اس نے اسی داڑھی منڈے منہ کے ساتھ اور پینٹ پہن اس نے کہا کہ ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اقبال کیوں؟ علامہ اقبال میرے نزدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کسی بھی لوگوں کا مقصد ایک اور ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید کہ بھائی کسی ایک مخصوص ایک سیکٹ کے ساتھ منسوب نہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے جہاں بھی اللہ نے قرآن میں 3-4 جگہ بنایا، وہ اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو ان سے راضی ہو. یہ دعا ہے ہماری، تو ہماری دعا ہے اللہ پاک علامہ اقبال سے بھی راضی ہو. تو علامہ اقبال سے راضی ہونے کا علامہ اقبال وہ مقصد پا لیا تھا. کون سا مقصد؟ کون سا مقصد؟ کہ سرمہ میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جب اس کی نگاہ میں مدینہ اور نجف کی خاک تھے تو اس کے لیے یہ جو دانش فرنگ کے جلوے کچھ بھی نہیں تھے. تو اس لیے اقبال علامہ اقبال بنا، اور ہم بڑے بڑے کلے لگا کر ہم اسفل السافلین ہو رہے ہیں. تو اس لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، آپ سب سے نہیں، سب کا مطلب صرف میرے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ وہ باضمیر اشخاص جن کی اپنی سوچ ہے، جو کسی گلا جس کی ڈی پی کے اوپر ڈسپلے پکچر کے اوپر کسی بھی سیاسی دمچھلے کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب وہ آزاد ضمیر نہیں. جس کی گاڑی کے پیچھے گیلانی 1، راجپوت 1، مغل زادہ، گجر 1، یہ کوئی لگا یہ سارے دمچھلے ہوتے ہیں. یہ کبھی انسان نہیں بن سکتے. انسان تب بن گا جس کے اندر انسانیت ہوگی. قومی قبیلے چھوڑ کر میرے نزدیک تو یہ چیزیں جو یہ چیزیں کو لے کر پروموٹ کر کے آگے نکلے گا. اب علامہ اقبال کہتا ہے شیخ محمد اقبال، ٹھیک ہے، 3 نسلیں پہلے وہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے. لیکن کیا علامہ اقبال کے پائے کا بندہ کوئی ہے جو اپنے آپ کو بائی برتھ مسلمان سمجھتا ہو؟ کیوں؟ انسان بنتا ہے اپنے مقصد کے ساتھ. جب آپ کا مقصد نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے مہربانی کر کے رمضان کے مقصد کو پالیں، نہ کہ رمضان کی بھوک اور پیاس کو. وما علینا الا البلاغ المبین.